السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جب سے رجیم چینج ہوئی ہے ہماری ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا سلوک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ انتہائی خطرناک اور تضحیک آمیز ہے۔ جیسے عمران خان کو گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، غالباً 9 مئی کو ہی گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد عوامی رد عمل آیا تھا۔ عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ تضحیک آمیز سلوک کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا گیا، اور رینجرز کی جانب سے عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، عمران خان کے وکلا پر تشدد ہوا، اور عمران خان کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اگر گننے بیٹھیں تو شاید ان واقعات کی سینچری مکمل ہو جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی پارٹی توڑ دی گئی، اس کے جو بڑے سیاسی رہنما تھے اس کی جماعت کے، ان کو پارٹی سے الگ کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کے کارکنان پر مقدمات بنائے گئے، گرفتاریاں کی گئیں۔ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں صرف پنجاب میں 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں کہ جب عام انتخابات کا سلسلہ آیا تو پھر اس میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی کی گئی، بلکہ دھاندلا کیا گیا جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اب بھی یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب ایک اور ایسا خوفناک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو تمام اگر ہم کہیں کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ان کا وجود ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ اور آج دوسری ایک اور اہم پیش رفت ہم نے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور کو جو نوٹس جاری ہوئے، اب ان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، یہ ایک طرح سے آپ اس کو دوسری وارننگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کی جانب سے اٹارنی جنرل کو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط میں سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی جماعت ہونے کے حوالے سے رائے طلب کی گئی۔ اب جو سارا منصوبہ ہے، جو نیا ایک پٹاری سے سازشیوں نے ایک نیا سانپ نکالا ہے، جو ایک نیا محاذ پی ٹی آئی کے خلاف تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ شروع ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اس خط سے جو اٹارنی جنرل آفس کو لکھا گیا، اور اس خط میں کہا گیا کہ بتایا جائے کہ کیا جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ اس کو پارلیمانی جماعت کنسیڈر کیا جانا چاہیے یا نہیں، اٹارنی جنرل آفس کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اب اٹارنی جنرل آفس اس کے اوپر کیا رائے دے گا؟ اٹارنی جنرل وفاقی حکومت کا سب سے بڑا لا آفیسر ہے، اور اٹارنی جنرل کو پی ڈی ایم حکومت نے اپائنٹ کیا۔ اٹارنی جنرل گزشتہ تقریباً 1 سال سے جب سے وہ اپائنٹ ہوئے ہیں، غالباً گزشتہ سال مارچ میں انہوں نے اپنے عہدے کا جو ہے وہ حلف اٹھا، مارچ یا اپریل میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سے اٹارنی جنرل اس ناجائز پی ڈی ایم حکومت کے ہر اقدام کی انہوں نے کھل کر اس کا دفاع کیا، اس کی حمایت کی۔ تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اٹارنی جنرل آفس کی ممکنہ طور پر رائے کیا ہو سکتی ہے، اور وہ رائے کیا ہوگی کہ جی جو سنی اتحاد کونسل ہے انہوں نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا، اس لیے یہ پارلیمانی جماعت کہلانے کے حقدار نہیں ہے، اور جب یہ پارلیمانی جماعت کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے تمام جو اراکین قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں وہ پھر دوبارہ سے آزاد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد منصوبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ان تمام جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہوں گے وہ جب آزاد حیثیت میں ہوں گے تو پھر ان کی خرید و فروخت کی جائے گی، اور خرید و فروخت میں اس کا استعمال کہاں کہاں ہوگا۔ ایک خبر یہ بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو آزاد اراکین ہوں گے ان میں ممکنہ طور پر ایک اور فارورڈ بلاک بھی سامنے آ سکتا ہے۔ وہ فارورڈ بلاک بالکل اسی طرح ہوگا جیسے گزشتہ سال بلکہ 2022 میں جب 20 سے 25 پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی توڑے گئے اور ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، اور پھر وہ وہاں سے برآمد ہوئے اور ان کی منڈی لگی۔
تو اسی طرح سے ایک بار پھر فارورڈ بلاک بننے کا بھی امکان ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کے اندر یہ جو لڑائیاں کروائی گئیں، جو اختلافات سامنے آئے، مجھے لگتا ہے اب کہ یہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ اندر سے ایک بار ٹکراؤ پیدا کیا جائے، اور جب پارٹی کے اندر اختلاف ہوگا تو پھر فارورڈ بلاک بنانے میں بھی آسانی ہوگی، اور اب اسی کے آثار ہمیں آگے فارورڈ بلاک کی صورت میں بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر فارورڈ بلاک سے کیا ہوگا؟ فارورڈ بلاک اگر بن بھی گیا تو پھر وہ اس کے اوپر ایک جو سب سے بڑا اس میں ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب 2022 میں یہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی کہ اگر اراکین اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی اپنے پارلیمانی لیڈر کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل 63A لگے گا، ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، اور وہ جو نہل بھی تصور کیے جائیں گے۔ لیکن وہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کسی سیاسی جماعت کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا ہوگا، اور الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی پہنچے ہوں گے۔ اب جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں یہ جب آزاد ہو جائیں گے، جب سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی سیاسی جماعت کا سٹیٹس واپس لے لیا جائے گا، تو پھر پی ٹی آئی کے یہ تمام جو اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہوں گے، یہ آزاد ہو جائیں گے، اور پھر آزاد اراکین کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرٹیکل 63A لاگو نہیں ہو سکے گا۔ اور جب آرٹیکل 63A لاگو نہیں ہوگا تو پھر ان کے اوپر ڈیفیکشن لا، یعنی ان کے منحرف ہونے کا جو قانون ہے یا اصول ہے یا آئین کی جو شق ہے وہ بھی ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی، اور اس طرح پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے گا۔ اس فارورڈ بلاک سے پی ٹی آئی کے لوگ مزید توڑے جائیں گے، پی ٹی آئی کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اس فارورڈ بلاک کو سینٹ الیکشن میں استعمال کرنے کی تیاریاں ہیں۔ اور سینٹ الیکشن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، جیسے فیصل وابڈا ہیں، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے در حقیقت مورے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو سینٹ کے اندر لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ووٹ حاصل ہوں، ان کو ووٹ ڈالے جائیں تاکہ وہ نامزد ہو سکیں، وہ منتخب ہو سکیں۔ اور پھر ان کو انتخاب کرانے کے لیے سب سے آسان حربہ جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنایا جائے، ان کے اراکین کو آزاد کیا جائے، اور جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر ان کو توڑنا، خریدنا، ان کی منڈیاں لگانا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر ان کے اوپر ان کے منحرف ہونے کی صورت میں ان کے ڈی سیٹ ہونے یا ان کے نہل ہونے یا ان کا ووٹ شمار نہ ہونے کی جو ایک پابندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ایک نیا جو محاذ ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف سامنے آ چکی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو سینٹ میں منتخب کروایا جائے گا، جو آزاد حیثیت میں حصہ لیں گے، وہ کسی اور کے نہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے گی، پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے گی، پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزاد لوگ ہوں گے در حقیقت یہی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوں گے، اور ان کو سیاسی جماعتوں نے تو جو ہے وہ ووٹ دینا نہیں ہے، سوائے چند ایک کے جو جن کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جیسے کہ فیصل وابڈا ہو جائیں گے، ان کو ایم کیو ایم کی جانب سے سپورٹ کیا گیا، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی ایم کیو ایم سے ہیں۔ تو یہ ایک نیا منصوبہ بنایا جائے، اور اب علی امین گنڈا پور کو جو آج ان کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ ممکنہ طور پہ علی امین گنڈا پور جو شاید اسٹیبلشمنٹ کی جو بات ہے وہ نہیں مان رہے، اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے، اور علی امین گنڈا پور کا نام عمران خان نے دیا تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کو جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں، اور اگر علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے مزید لوگ توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت اسی طرح ختم کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے پاس 2/3 اکثریت سے بھی بھاری اکثریت موجود تھی، لیکن وہاں پر بھی اسی طریقے سے فارورڈ بلاک بنایا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ توڑ کر اپنے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہاں پر تعینات کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم بنایا گیا، اور گلگت بلتستان میں خالد خورشید کو
نہل کروا کر وہاں پر بھی اپنا ایک مہرہ بٹھایا گیا۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 63A ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہاں جماعتی بنیادوں پر جو اراکین اسمبلی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو منحرف ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی چیزیں اب ہمیں یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں گی۔ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ سینٹ انتخابات میں ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوں گے، اور سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہوتے بلکہ وہ خفیہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک نئی جو چال ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف چلی جا رہی ہے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ بھی کم کی جائیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چال کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان ابھی تک کسی قسم کی ڈیل یا سمجھوتے پر تیار نہیں ہوئے، اور ان کے اسی سخت موقف کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ آف فیصل وابڈہ جیسوں سے یہ بیان بھی دلوا رہی ہے کہ عمران خان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موقف میں نرمی لائیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، اور اس طرح معاملات جو ہیں وہ آگے چل سکیں۔ تو ایک طرح سے عمران خان کے سخت موقف کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ شدید پریشان ہے کہ کیسے عمران خان کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اب یہ نیا حربہ اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے خوف سے عمران خان صاحب کچھ لچک دکھائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اپنے موقف میں کسی بھی قسم کی لچک دکھائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات و واقعات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن بظاہر پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئی سازش تیار ہو چکی ہے، اور یہ سازش کس انجام کو پہنچتی ہے آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی نظر آ جائے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔